السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں یہ چار کام ہوتے ہیں وہاں غربت بھاگ کر آتی ہے، چاہے گھر سب نمازی ہی کیوں نہ ہوں۔ جس گھر میں یہ کام ہوتے ہیں وہاں غربت بھاگ کر آتی ہے۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پر کام کر رہی ہوتی ہیں، اور جب بچے روتے ہیں تو ان کے کانوں کے پاس بھی گانے لگا کر رکھ لیتی ہیں کچن میں، گھر میں، اور کہتی ہیں الٹا کہ جی موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کے روزی میں تنگی کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل اولاد کو برا بلا کہنا۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا برے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے تو ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید کو بلا وضو ہاتھ لگانا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لا یمسا علی المطہرون، اس کے ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر وہ جو پاک ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو ہو کر اس کو ہاتھ لگائیں۔ اگر بے وضو ہاتھ لگائیں گے تو رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ اور اس کے بعد آج ہم لوگوں نے قرآن کو تاکو کے اندر رکھ لیا، ہم اسے پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ پھر چوتھا عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے، نامحرم کو دیکھنا ہے یا بد نظری کی عادت آج اتنی عام ہو گئی ہے، چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھیں، گلی میں دیکھیں، اسکرین کے اوپر دیکھیں، سیل فون کے اوپر دیکھیں، عورت کو دیکھیں یا عورت کی تصویر کو دیکھیں، بات ایک ہی ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع استعمال کرنے کو تو تیار ہے، مگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع کی طرف اس کی توجہ نہیں۔ آج کل بے روزگاری اور تندرستی کے گمبھیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تندرستی کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیے، رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کرے، تاکہ رزق میں برکت کے ذرائع حاصل ہونے پر کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارک کی روشنی میں تنگ دستی کے اسباب اور آخر میں ان کا حل بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بغور مطالعہ فرمائیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس کا نفاذ کر کے رزق میں برکت کے اسباب کیجیے۔ آج کل رزق کی بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا مزدور تک اس بے احتیاطی کا شکار نظر آتا ہے۔ شادی میں قسم قسم کے کھانے کو ضائع ہونے سے لے کر برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور ان کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ عز و جل نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ کاش رزق میں تنگی کے اس عظیم سبب پر ہماری نظر ہوتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پہنچا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے باقی ہے لوٹ کر نہیں آئی۔ آج کل کہیں دکاندار روزی میں بندش ختم کروانے کے لیے تعویذات، عملیات اور دعا کی ذرائع تو اپنا لیتے ہیں، مگر روزی میں برکت کے زائل ہونے کا ایک بڑا سبب خرید و فروخت میں بے احتیاطی۔ اس کی وجہ توجہ نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے مدنی آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیع یعنی تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ مال کو بکواتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کی پہچان نصیب فرمائے اور ہمیں
خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز کو گھروں کے اندر، مساجد کے اندر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رزق حلال طیبہ کما کر اپنی اولاد کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر پسند آئی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔